اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ ہم وقف کی پہلی علامت تک بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ واو کو نیا جملہ ہونے کی صورت میں استنافیہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اور مضمون جو چل رہا ہے اس کے حوالے سے واو عاطفہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ آگے آ رہا ہے اسم الموصول الذین۔ اسم الموصول چونکہ مبنی ہوتے ہیں اور معرفہ ہوتے ہیں، لہٰذا یہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اسم الموصول کو ہم صلے کے ساتھ ملا کر مبتدا بنا دیں گے۔ تو الذین اسم الموصول یہاں پر محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا، جس کا پھر صلہ آ رہا ہے یتوفون۔ یتوفون اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، باب تفاعل سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مادہ ہے واو، فا اور یا۔ اوریجنلی بنے گا یہ توفا یا یتوفیو، توفیون، اور پھر چینجز کے بعد یہ بن جائے گا توفا یتوفا توفن۔ اس کے معنی ہے حق پورا پورا لے لینا، روح قبض کرنا اور موت دینا۔ اس فعل پر اگر ہم غور کریں تو علامت مضارع پیش ہونے کی صورت میں جو چار پاسبلٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس کے اعتبار سے یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی یتوفون کا مطلب ہوگا انہیں موت دی جاتی ہے یا انہیں موت دی جائے گی۔ اور پھر ہماری عام اردو زبان میں یہ مرنے کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لفظ کے حوالے سے ایک دلچسپ بات آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں کہ آپ نے جیسا اسکرین پہ دیکھا ہے کہ توفا یا توفا، اس فعل سے اگر ہم اسم الفاعل بنائیں تو وہ بنتا ہے متوفیون، جو کہ پھر متوفن بن جائے گا، اور ہمارے ہاں اردو میں وہ متوفی لکھا ہوتا ہے۔ تو متوفی کے معنی ہے موت دینے والا، اور اگر اسم مفعول بنائیں تو وہ بنے گا متوفیون، جو کہ پھر متوفا کے طور پہ پڑھا جائے گا۔ تو ہمارے ہاں چونکہ اردو میں لکھتے ہوئے حرکات وغیرہ نہیں ڈالی جاتی، تو متوفی لفظ جو ہے وہ متوفی کے طور پہ بھی اور متوفا کے طور پہ بھی لکھا جاتا ہے، اور اردو پڑھنے والا کسی فوت شدہ کے ساتھ متوفی پڑھ دیتا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی کا نام لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ متوفی، تو متوفی کے تو معنی ہے موت دینے والا، تو موت دیا گیا یعنی وہاں پر متوفا پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ایک عام غلطی ہے جو ہم اکثر کرتے ہیں اور اکثر سے سنتے بھی ہیں۔ تو بہرحال یتوفون فعل مجہول کا صیغہ ہے، مضارع مجہول ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، اور آگے آ رہا ہے منکم۔ منکم جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور اس کو ہم یتوفون میں جو واو ہے ضمیر مرفوع متصل، اس سے حال قرار دے دیں گے۔ یتوفون منکم جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلۃ الموصول بن جائے گا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر یہ بن جائے گا مبتدا۔ لیکن آگے بات چل رہی ہے اور واو آگے آ رہا ہے، اس کو ہم عاطفہ قرار دیں گے۔ پھر یذرون فعل آپ دیکھ رہے ہیں، اس مادے کو بھی اسکرین پہ دیکھ لیں، واو زال اور را مادہ ہے، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، وزرا یوزرو، چینجز کے بعد یہ وزرا یزرو ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھوڑنا، ترک کر دینا۔ یذرون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، اور یہ ایکٹیو وائس ورب ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے لفظ ازواجن۔ ازواجن منصوب استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ مفعول بھی ہو جائے گا یذرون فعل کے لیے، اور پھر یذرون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر
جملہ فعلیہ ہو کر اس کا عطف ہم کر دیں گے یتوفون فعل پر، یعنی الذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، گویا یتوفون منکم جو ہے یہ معطوف علیہ ہو جائے گا اور یذرون ازواجا معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا اور پھر اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، پھر جس کی خبر جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرا۔ یتربصن فعل با فاعل ہے، یہ فعل بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں پچھلے ایک دو رکوع میں، را با صاد مادہ ہے، باب تفاعل ہے، تربص یا تربصو روکنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو نون ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ بانفسہن با حرف جر ہے اور اس کو زائد بھی یہاں پر مانا گیا ہے، اور اگر زائد نہ مانے تو پھر یہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا یتربصن فعل کے، اور اگر زائد مانا جائے تو پھر انفسہن جو ہے یہ یتربصن کا مفعول بھی بن جائے گا۔ بہرحال انفسہن جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے جو مجرور بن رہا ہے با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو رہا ہے یتربصن فعل کے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے اربعۃ اشہر، اربعۃ اشہر، پھر گنتی آگئی ہماری 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی ہمارے ذہن میں اچھی طرح ہونی چاہیے کہ مضاف مضاف الیہ ترکیب میں استعمال ہوتی ہے عام طور پر، جس میں عدد جو ہے وہ مضاف بنتا ہے اور معدود مضاف الیہ، اور اگر معدود مذکر لفظ ہو تو عدد جو ہے وہ گولتا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اگر معدود مؤنث لفظ ہو تو عدد گولتا کے بغیر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر عدد گولتا کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو معدود ہے وہ مذکر ہے، اور معدود کو ہم اگر دیکھیں تو یہ اشہر لفظ ہے جو کہ جمع ہے شہر کی، شہر کے معنی ہوتے ہیں مہینے کے، اور یہ بھی بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ 3 سے لے کے 10 تک جو گنتی ہے اس میں معدود جمع استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال اربعۃ اشہر مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول فی ہو جائے گا، ظرف زماں ہو جائے گا، اور ظرف بھی چونکہ متعلق بھی ہوتا ہے فعل کے تو یہ بھی فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے واو، واو کو ہم عاطفہ مان لیں گے، اور آگے اشرا لفظ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اشر کے معنی 10 کے ہوتے ہیں، اگر ہم صرف اربعۃ اشہر و عشرا کا ترجمہ کریں تو کچھ یوں بنے گا 4 ماہ اور 10۔ 10 کیا؟ یہاں پر صرف عدد مذکور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا معدود جو ہے وہ محذوف ہے، اور قاعدہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر معدود 3 سے لے کے 10 تک مذکر ہوتا ہے تو اس کا عدد جو ہے وہ گولتا کے ساتھ آتا ہے، اور اگر مؤنث ہوتا ہے تو اس کا عدد گولتا کے بغیر آتا ہے، تو گویا عشرن کا معدود جو ہے وہ مؤنث لفظ ہے۔ یہ ڈیٹیل میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ عام طور پر ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں 4 ماہ اور 10 دن، تو ایکچولی 10 دن ترجمہ نہیں کیا جائے گا، 10 راتیں ترجمہ کیا جائے گا اس ترکیب کے اعتبار سے، ورنہ یہاں پر بھی اربعۃ کی طرح عشرتن آنا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ لکھی گئی ہے باقاعدہ، چونکہ عرب اپنی تاریخ کا آغاز راتوں سے کرتے ہیں، کیونکہ مہینے اور ایام قمری مہینوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور یہی ان کے ہاں مشہور و معروف ہیں، اور ان کا اعتبار چاند کے طلوع و غروب سے ہوتا ہے جو رات کو ہی طلوع اور غروب ہوتا ہے، اور وہ ایام کے لیے ہمیشہ عشر کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح کی مزید مثالیں ہمیں قرآن مجید میں بھی مل جائیں گی۔ الحمدللہ یہ حصہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرا، فعل اپنے فاعل اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہو گیا، اور چونکہ جملہ خبر ہو کر آ رہا ہے لہٰذا محلاً مرفوع مانا جائے گا اس کو، اور پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اب ہم ذرا اس جملے کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کچھ اور باتیں آئیں گی جو میں واضح کروں گا۔ مبتدا تھا ہمارا کہ الذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں ازواجن یعنی بیویاں، کیونکہ مذکر کے لیے جب ازواج کا لفظ استعمال ہوگا تو پھر بیویاں ہی مراد ہوں گی نا۔ خبر یہ دی جا رہی ہے کہ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرا، تو وہ مؤنث انتظار کریں گی 4 مہینے اور 10 دن۔ بظاہر اردو میں تو میرا خیال ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہو رہی، لیکن عربی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو خبر ہے اس خبر میں ایک ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے۔ تو وہ عائد کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ مختلف طریقوں سے دیا گیا ہے، 1-2 باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ایک رائے تو یہ
دی گئی ہے کہ مبتدا جو الذین ہے اس سے پہلے ازواج کا لفظ بطور مضاف محذوف ہے، یعنی مبتدا کچھ یوں تھا ازواج الذین یتوفون منکم، یعنی وہ لوگ جو فوت ہو جائیں ان کی بیویوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ اور 10 دن۔ اس صورت میں یتربصنا خبر کے اندر جو ضمیر ہے ہنہ کی وہ آیت کا کام دے دے گی ازواج کے لیے۔ یا ایک جواب اس کا یہ بھی دیا گیا کہ خبر میں یتربصنا کے بعد بعدہم یا بعد موتہم جو ہے یہ محذوف ہے، اور اس میں ہم کی ضمیر جو ہے وہ پھر آیت کا کام دے دے گی۔ تو یہ اہم بات تھی کچھ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، تو میں نے الحمدللہ شیئر کر لی، اور ترجمہ ہم اس جملے کا الحمدللہ کر چکے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے دوسرے جملے کی طرف، اور اس کو ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے۔ فا کو عاطفہ قرار دیا جائے گا، اس کے بعد اذا آ رہا ہے، اور اذا کے بعد 2 جملے آ رہے ہیں، تو وہی 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اذا جو ہے یہ ظرف ہے اور اس میں شرط کے معنی شامل ہیں، اور یہ اپنے آگے آنے والے فعل کے لیے مفعول فی مقدم کا کام دے رہا ہے۔ تو اذا جو ہے یہ مفعول فی مقدم ہو گیا، بلغنا فعل با فاعل ہو گیا، نون ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، بلغا یبلغو پہنچنا کے معنی میں پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، اجلہن مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، یہ مفعول بہ ہو گیا بلغنا فعل کے لیے، اور بلغنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ شرط بن گیا، جس کا جواب شرط جو ہے وہ ہے فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف۔ فا جزائیہ، لا نفی جنس، جناح اسم لا مبنی، علیکم جار مجرور، خبر لا نفی جنس، فی پھر آگے حرف جر ہے جس کا مجرور ما اسم الموصول ہے، لہذا محلاً مجرور قرار دیا جائے گا۔ فعلنا فعل با فاعل ہے، نون ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، یہ صلۃ الموصول بن جائے گا ما کے لیے۔ فی انفسہن یہ جار مجرور کا مجموعہ ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا فعلنا فعل کے، اور پھر بالمعروف یہ بھی جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور یہ حال بن جائے گا فعلنا فعل کے فاعل سے۔ یوں فعلنا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا خبرو لائے نفی جنس کے جو کہ محذوف ہے، اور یوں لائے نفی جنس اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر جواب و شرط یا جزا ہو جائے گا شرط کے لیے، اور شرط اپنی جزا کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ ہم کریں گے اس جملے کا، اور جب پہنچ جائیں اپنی اس مدت کو تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس میں جو کریں وہ اپنی ذات کے بارے میں مناسب طریقے سے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جس پہ ہماری آیت مکمل ہو رہی ہے وہ واو استئنافیہ سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اس میں جلالہ مبتدا ہے مرفوع ہے، خبیر جو ہے خبر ہے مرفوع ہے، اور بما تعملون جو ہے یہ متعلق ہے خبر کے۔ بما تعملون جو ہے با حرف جر اور ما تعملون مجرور کا مجموعہ ہے، ما تعملون میں ما اسم الموصول یا حرف مصدر ہے، تعملون فعل با فاعل صلۃ الموصول ہے، عین میم لام مادہ، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ اور ترجمہ ہم کریں گے اس کا، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی، اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں، دیکھیں انہوں نے ترجمہ بالکل لفظی کیا ہے، فوت کیے جائیں، یعنی فوت ہو جائیں نہیں کیا انہوں نے کیا فوت کیے جائیں۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ بیویاں بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں، تو انہوں نے بالکل لفظی ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف، جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کریں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔